subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. وہ تاریخ کا سب سے بڑا سخی پرور انسان تھا، ہمیشہ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آیا، پریشان حال لوگ اس کے پاس آتے تھے اور وہ سب کے کام آتا تھا۔ اس سخی کا نام حاتم تھا اور وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے تائی کا سردار تھا۔ اس نسبت سے حاتم تائی کے نام سے مشہور تھا۔ آج بھی اس کے گھر ایک مصیبت زدہ بوڑھا شخص آیا تھا۔ حاتم تائی نے سب سے پہلے تو اس کی مہمان نوازی کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر جب حاتم تائی نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو بوڑھا شخص نہایت افسردہ ہو کر کہنے لگا، حاتم میرے بیٹے، ہم بستی والوں پر ایک قسم کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح کہ بستی کے مشرق کی طرف جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان پہاڑوں میں ایک خطرناک قسم کا جانور رہتا ہے جس کا قد اونٹ سے دگنا ہے اور اس کی دم بھی کافی لمبی ہے۔ بڑے بڑے دانت کسی تیغ زن کے پسندیدہ تلوار سے کم نہیں ہیں اور اس کے جسم پر لمبے لمبے اور گھنے بال ہیں اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی جیسے شعلہ اگلتی ہیں۔ جب چلتا ہے تو قیامت صغریٰ کا سماں برپا کرتا ہے۔ غرض کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ ظالم روزانہ بستی کا رخ کرتا ہے اور چند معصوموں کو نکل کر واپس چلا جاتا ہے۔ ہماری ساری تدبیریں اس کے سامنے دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں جس سے اسے ہم ختم کر سکیں۔ آج دن کو بھی ایک شخص کو نگل گیا ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حاتم تائی بڑے غور سے بوڑھے کی باتیں سن رہا تھا۔ حاتم تائی نے کہا، محترم بزرگ، پریشان مت ہو، اگر خدا نے چاہا تو بہت جلد اس خوفناک جانور کا خاتمہ کیا جائے گا۔ حاتم کی اس بات سے نہ صرف بوڑھا شخص بلکہ کمرے میں موجود جو جوان بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ حاتم تائی نے کہا، اب تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جانور کب اور کس وقت دوبارہ بستی کا رخ کرے گا؟ تو حاتم کے اس سوال کا جواب بوڑھا کچھ سوچ کر بتانے لگا، اس جانور کے معمول کے مطابق وہ کل صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد آئے گا اور ہم پر انجو علم کا بادل بن کر چھانے لگے گا۔ حاتم نے بہت دیر تک اپنا سر جھکائے رکھا، شاید وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پھر اچانک اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور چاروں جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو میرے بھائی، اگر تم میری بات کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو تو تم کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اس موذی جانور کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حاتم تائی اس بوڑھے شخص کو اپنا لائے عمل سمجھاتا رہا۔ پھر اگلے دن حاتم تائی کے چاروں جوان اور بستی کے دیگر چند جوان ایک بہت بڑا آئینہ لے کر سورج نکلنے سے پہلے بستی کے مشرق کی طرف جا رہے تھے جہاں سے وہ جانور آتا جاتا تھا۔ وہاں حاتم تائی نے وہ بہت بڑا آئینہ نصب کر دیا اور خود اپنے ساتھیوں سمیت ایک کونے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ خطرناک جانور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب وہ آئینے کے قریب آیا تو اسے رک جانا پڑا کیونکہ آج خلاف توقع اس کے سامنے اس جیسا ایک جانور کھڑا تھا۔ یہ جانور اپنے آپ کو بے مثال سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حسد کرنے والا تھا۔ اس نے سامنے والے جانور کو بڑا غصے سے دیکھا تو اس کے غصے کو کوئی انتہا نہ رہی، لیکن سامنے والا بھی برابر غصے کا جواب غصے سے ہی دے رہا تھا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ خطرناک جانور بری طرح غصے کی وجہ سے عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا اور اس کے منہ سے عجیب قسم کا جھاگ نکل رہا تھا۔ جانور بری طرح پھول رہا تھا۔ کچھ دیر تک یہی حالت رہی اور اس خطرناک جانور کو آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آگے 2 قدم بڑھاتا تو سامنے والا جانور بھی بالکل اسی طرح 2 قدم آگے بڑھاتا۔ اب خطرناک جانور کے بھی غصے کی کوئی انتہا نہ رہی اور شدید غصے کی وجہ سے اس کے سر کی نسیں پھٹ گئیں اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حاتم تائی اس بیچارے جانور کی حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہا لگاتے ہوئے جانور کے قریب آئے اور جانور کو مردہ پڑا دیکھ کر خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگ گئے۔ وہ ابھی پیچھے مڑنے ہی لگے تھے کہ چاروں طرف بستی والے نعرے لگاتے ہوئے آئے۔ سب نے حاتم تائی کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح حاتم تائی کی دانشمندی کی وجہ سے خوفناک جانور خود بخود ختم ہو گیا۔